اپنا جوہر کیوں ہو پابند مقام، اس کی صحبہ کا نہیں جب کوئی جام، ہندی و چینی سفال جام ہے، رومی و شامی گل اندام ہے، اپنے دل کو ہند و روم و شام کیا، مرز و بوم اپنی بجس اسلام کیا، پیش پیغمبر جو کعب خوش نہاد، لے کے آئے ہدیہ باعنت سواد، وصف پیغمبر میں جب کھولی زبان، سیف ہندی بھی بتائی ان کی شان، ٹوک کر بولے نہ یہ فقرہ کہو، مجھ کو سیف من سیف اللہ کہو، تھے پیغمبر رازدان جزو و کل، خاک پا تھی سرمہ چشم الرسل، چھوڑ کر امت کی دنیا میں جو تھا، طاعت و طیب و نساء کو لے لیا، ڈالیے امت کی دنیا پر نظر، منکشف ہوگا یہ رمز مستتر۔ میسیج یہ ہے کہ پوری دنیا کو اپنا وطن سمجھو، کسی خطے کو اپنا وطن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ملت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیاد ہے وہ توحید و رسالت پہ ہے، اس لیے حدود یعنی جغرافیائی حدود میں اپنے آپ کو بند کر کے نہ رکھو کہ میں بس اس خطے سے میرا تعلق ہے، میں اس ملک سے ہوں۔ مسلمان کا ملک پوری دنیا ہے۔ ہمارا جو جوہر ہے وہ کسی مخصوص مقام سے وابستہ نہیں ہے، اور اس کی جو تیز شراب ہے کسی جام کی محروم منت نہیں ہے، یعنی جو ملت ہے اس کا تعلق کسی ایک ملک سے نہیں ہے۔ اقبال نے دوسرے اس میں کہا ہے کہ ہندی اور چینی جو ہیں وہ بھی ہماری جام کی مٹی سے ہیں، اس کے علاوہ روم اور شام وہ بھی ہمارے جسم کی مٹی سے ہیں، یعنی تمام دنیا سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان ہیں وہ ملت اسلامیہ ہی کے فرد ہیں۔ تیسرے شعر میں وہی بات کہی ہے دوسرے شعر والی کہ ہمارا جو دل ہے اس کا تعلق نہ تو ہند سے، نہ روم سے، نہ شام سے وابستہ ہے، بلکہ یہ تو ہم سب جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے پروئے گئے ہیں۔ ایک دفعہ پاک فطرت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کی خدمت میں بانت سعد کے عنوان سے لکھا ہوا اپنا قصیدہ بطور تحفہ لائے، تو اس میں انہوں نے حضور کی شان میں گویا رات کو چمکانے والے بے حد چمکدار موتی پرو دیے، بڑے شاندار الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس قصیدے میں انہوں نے ایک جگہ حضور کو ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک کھینچی ہوئی تلوار لکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا مرتبہ آسمان سے بھی بلند تر ہے، کسی ملک سے اپنی یہ نسبت یا تعلق پسند نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہے تو حق پرست ہے، اس لیے سوائے راہ حق پر چلنے کے کسی دوسری راہ پر مت چل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس پوری کائنات کے رازوں سے آگاہ ہیں اور جن کے پاؤں کی خاک دوسرے رسولوں کی آنکھوں کا سرما ہے، اپنی امت سے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے نماز، خوشبو اور عورتیں پسند ہیں۔ اول نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، گویا انسان کے لیے اہم اور محبوب ترین مصروفیت خدا کی عبادت ہے۔ دوم خوشبو کی پسندیدگی، سوم نساء سے محبت انسانی زندگی کا ایک پاکیزہ وظیفہ ہے۔ عورت ماں ہے یا بیوی یا بیٹی، تینوں حالتوں میں اس سے محبت فطرت سلیمہ کا اظہار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مادی دنیا سے جس میں ہم کھوئے ہوئے ہیں اور اپنی حرص و ہوس کے باعث اس کی ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، صرف 3 چیزوں کو پسند کیا، باقی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نیاز ہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کعب پاک فطرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ دیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ کر طائف چلے گئے، پھر اسلام قبول کر لیا، وہاں سے قصیدہ بانت سعد لکھ کر بھیجا اور گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا
اور قصیدے کے صلے میں انہیں اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ بانتا سعاد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصیدے کا عنوان جو انہوں نے حضور اکرم کی شان میں لکھا تھا، جز و کل ایک حصہ اور مکمل چیز، یعنی کائنات کی ہر شے، رسول رسول کی جمع، طاعت خدا کی عبادت، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، نقطہ پوشیدہ چھپی ہوئی گہری بات، رہ کے دنیا میں سراپا تھا الگ، آپ کا مقصود دنیا تھا الگ، حضرت آدم جب آب و گل میں تھے، آپ تب بھی نور کی محفل میں تھے، مرز و بوم اس کی مجھے معلوم کیا، یہ خبر ہے تھا ہمارا آشنا، یہ عناصر کب بنے اس کا جہاں، وہ جہاں میں تھا ہمارا مہمان، ہم عناصر کے جہاں میں گم ہوئے، سب کے سب اس خاندان میں گم ہوئے، تو مسلمان ہے تو بن عالم پسند، چھوڑ دے راہ جہان چون و چند، مقصد مسلم نہیں ہے مرز و بوم، ہے فضول اس کو خیال شام و روم، ہے اگر دنیا تو ہے دنیائے دل، اس میں گم ہے یہ سرائے آب و گل، قومیت مسلم کی ہوتی ہی نہیں، ہے یہ رمز ہجرت آقائے دین، اس کی حکمت کو کوئی دیکھے ذرا، ایک کلمے پر ہے ملت کی بنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات کے شبستان کی شمع تھے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا سے بے تعلق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اس وقت بھی فرشتوں کا سینہ جلا رہی تھی جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا وجود ظاہر نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن کہاں ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ ہم سے آشنا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے حضور کہاں تھے یہ معلوم نہیں۔ ہاں، ملت اسلامیہ کے افراد ہونے کے سبب ہم سے آگاہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ہمارا جہان سمجھا اور خود کو ہمارا مہمان جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مادی دنیا سے کوئی وابستگی نہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اہل دنیا کے پاس وقتی طور پر تشریف لائے، اس لیے کہ ہم اپنے سینے سے روح کھو بیٹھے ہیں اور یوں خود کو اس دنیا میں گم کر چکے ہیں۔ ہم مادی دنیا ہی سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے روحانی جذبے ختم ہو چکے ہیں۔ اگر تو صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو پھر جغرافیائی حدود سے آزاد ہو جا، یعنی مادی دنیا سے دل نہ لگا۔ مسلمان کسی مرز و بوم میں نہیں سماتا، اس کے دل میں شام اور روم بے وقت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وہ اول و آخر مسلمان ہیں۔ اس کی جو پہچان ہے کسی ملک سے یا جغرافیائی حدود سے نہیں ہوتی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو خود میں دل زندہ پیدا کر، اپنے دل پہ قابو پا، کیونکہ یہ پانی اور مٹی کی جو دنیا ہے، مادی دنیا، دل کی وسعت میں گم ہو جاتی ہے۔ جب مادی دنیا سے لگاؤ نہیں ہوگا تو دل ایسے جذبوں سے سرشار ہوگا جو عظمت و سربلندی کا باعث بنیں گے۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی قومیت کی گتھی سلجھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آبائی وطن مکے سے مدینہ ہجرت فرما کے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان وطن یا جغرافیائی حدود کا قائل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و دانش نے دنیا میں پھیل جانے والی ایک ملت کی تعمیر کی بنیاد ایک کلمے پہ رکھی۔ ملت اسلامیہ کے وجود میں آنے کا باعث یہ کلمہ بنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ آب و گل، پانی اور مٹی، خاکدان، مٹی کی جگہ مراد دنیا ہے، یہی تو بخشش سلطان دین، اپنی مسجد ہے یہ سب روئے زمیں، جس کا قرآن میں خدا ہے مدح خواں، کر لیا تھا جس سے عہد حفظ جاں، اس کی ہیبت سے عدو مجبور تھے، لرزہ بر اندام تھے معذور تھے، پھر وطن سے کس لیے باہر گیا، بھاگ نکلا دشمنوں سے ڈر گیا،
دشمنوں نے قصے پر قصہ گھڑا، معنی ہجرت کوئی سمجھا نہ تھا، ہے یہی مسلم کا آئین حیات، ہے نہاں ہجرت میں اسباب ثبات، اس کا مطلب ہے تنک آبی سے رم، ترک شبنم ہے رہ تسخیر یم، ترک گل سے گلستان مقصود ہے، وہ زیاں پیرا یہ بند سود ہے جہاں گردی میں سورج کا بھرم، عرصہ آفاق ہے زیر قدم، ہے ندی کی طرح کیوں بارانے طلب، بے کراں بن جا نہ بن پایانے طلب، یہ سمندر ایک دشت سادہ تھا، لے کے ساحل پانی پانی بن گیا، اس دنیا کے سلطان کی عنایتوں کی وجہ سے پوری دنیا ہماری مسجد بن گئی۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی، جن کی حفاظت کا وعدہ خدا نے فرمایا، تمہیں کسی کا کیا خوف، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سے ان دشمنوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، تو پھر ایسی صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آبائی وطن سے ہجرت کیوں فرمائی؟ بے پر کی اڑانے والوں نے ہم سے سچی بات چھپا رکھی ہے، اور ان لوگوں نے ہجرت کے معنی غلط سمجھے تھے۔ ہجرت یعنی اپنا وطن چھوڑ کے کسی اور جگہ جا کر آباد ہو جانا، در حقیقت مسلمانوں کا دستور اور آئین ہے۔ یہ ہجرت مسلم کے ثبات و قرار کا ایک باعث ہے۔ ہجرت کے معنی تو کم آبی سے فرار ہیں، دوسرے لفظوں میں شبنم جو تھوڑے پانی کی علامت ہے سے قطع تعلق در حقیقت دریا کی تسخیر کی خاطر ہے۔ اے ملت کے لوگوں، پھول سے تعلق ختم کر لے، اس لیے کہ تیرا مقصد جو ہے گلستان ہے۔ یہ نقصان پھول سے تعلق ختم کرنا تیرے فائدے کا آراستہ کرنے والا ہے۔ وطن یا جغرافیائی حدود کے چکر میں نہ پڑ، باہر نکل، اسی سے تیری عظمت و سربلندی ممکن ہے۔ اب اقبال نے سورج کے حوالے سے سمجھایا ہے کہ سورج کی جو عزت ہے اس کی آزادانہ گردش میں ہے، اس لیے دنیا کا میدان اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ غالباً اسی بنا پر ایسا کہا ہے کہ سورج کے طلوع و غروب کے اوقات مختلف ملکوں میں الگ الگ ہیں۔ تو دنیا میں ندی کی طرح اپنی متاع جو ہے وہ دولت بارش سے مت مانگ، تو دنیا میں وسعت والا ہو جا اور کسی خاص حد کی خواہش نہ کر۔ جو سمندر ہے کڑوے پانی کا، یہ کبھی ایک سادہ سا جنگل تھا، یعنی اس میں وسعت تھی۔ جب اس نے کنارہ اختیار کر لیا، خود کو محدود کر لیا، تو وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ قصے گویاں، قصے گو کی جمع، کہانی لکھنے والے۔ حق کہتے ہیں سچ کو، حقیقت کو۔ تنک آبی، پانی کی کمی۔ رم کہتے ہیں فرار کو، بھاگ جانا، چھوڑ جانا۔ تسخیر کرنا، فتح کرنا، قابو میں لانا۔ یم کہتے ہیں دریا کو۔ دل میں رکھ تو قصد تسخیر تمام، تاکہ ہو جائے فراگیر تمام۔ مثل ماہی بحر میں آباد ہو، ساحلوں کی قید سے آزاد ہو۔ ترک گل سے بوئے گل آزاد ہے، یہ حدود باغ میں ناشاد ہے۔ تو چمن میں پڑ گیا ہے ایک جا، مثل بلبل ایک گل کا ہو رہا۔ پھینک دے مثل صبا بار قبول، گر میں سیری کو بنا اپنا اصول۔ اسرِ نو کی چال سے ہوشیار رہ، اس راہ بدفال سے ہوشیار رہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں تجھے کل کی تسخیر کا ارادہ کرنا چاہیے، تاکہ تو سب کو اپنی گرفت میں لے۔ خود کو کسی پابند مقام نہ کر، حدود سے باہر نکل اور یوں اپنی عظمت کا سامان کر لے۔ I took the road less traveled by, that makes the difference۔ یہ رابرٹ فراسٹ کی ایک کوٹیشن ہے۔ تو مچھلی کی طرح سمندر میں آباد ہو جا، یعنی مقام کی قید سے آزاد ہو جا۔ جس طرح مچھلی سمندر میں کسی جگہ پر ٹک کر نہیں رہتی بلکہ ادھر ادھر نکل جاتی ہے،
اسی طریقے سے آزادی سے زندگی بسر کر پوری دنیا کو اپنا وطن سمجھ۔ تو حدود کی قید سے آزاد ہو جا، باؤنڈری سے آزاد ہو جا، اور آسمان کی طرح پوری دنیا میں آباد ہو جا۔ اقبال نے پھول کی مثال دی ہے کہ پھول کی خوشبو پھول سے نکل کر ہی پھیلتی ہے اور اس طرح چمن کی وسعت میں خود کو پھیلا دیتی ہے۔ تو ایسا نہ کر کہ چمن میں کسی ملک میں ایک ہی جگہ بیٹھا رہے، بلبل کی طرح ہی پھول سے ایک ہی پھول پہ اکتفا نہ کر، صبا کی مانند، ہوا کی مانند حد بندی کا بوجھ کاندھوں سے اتار پھینک، اور اس طرح پورے چمن کو، پوری دنیا کو اپنے حلقۂ آغوش میں سمیٹ لے۔ اور آج کل کا جو فریب ہے دنیا میں وطنیت کا، جغرافیائی حدود کا، کہ میں اس ملک سے تعلق ہے، میرا اس ملک سے تعلق ہے، اس سے تو ہوشیار رہ، پوری دنیا کو اپنا وطن سمجھ۔ تسخیر کہتے ہیں قابو میں لانا، فراگیر کہتے ہیں اپنے گرفت میں لانا، سمیٹ لینا۔ صورت ماہی مچھلی کی طرح، قید مقام، حدود کی پابندی، ایک جگہ مقام کا پابند ہو کے رہنا۔ جدید دور